سبحان اللہ سبحان اللہ تکبیر سرکار کی آمد عید میلاد النبی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت جب نبی پاک علیہ السلام سرزمین مکہ پر تشریف لاتے ہیں تو انسان لوگ جہالت کی زندگی گزار رہے تھے، عورتوں کا کوئی مقام نہیں تھا۔ آپ نے سنا ہوگا کہ زندہ بچیوں کو درگور کر دیا جاتا تھا۔ جب نبی پاک علیہ السلام اس حالت پر تشریف لاتے ہیں تو آپ بچیوں کی اہمیت بتاتے ہیں اور فرماتے ہیں بچیاں والدین کے لیے زحمت نہیں بلکہ رحمت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو وہ مقام دیا ہے کہ جب وہ بچی ہے بیٹی کی شکل میں پیدا ہوتی ہے، پھر بیوی جیسی عظیم نام سے منعقد ہوتی ہے، پھر ماں جیسے عظیم نام سے منعقد ہوتی ہے۔ اس طرح کی بہت ساری جہالتوں اور بے رحمیوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دور فرمایا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہے کہ جب نبی پاک علیہ السلام کی ولادت و بشارت ہوئی تو میں نے دیکھا کہ فرشتوں نے 3 جھنڈے، ایک جھنڈا مشرق میں، ایک جھنڈا مغرب میں اور ایک جھنڈا کعبہ کی چھت پہ لہرایا ہے۔ یہ خصائص کبریٰ ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت اللہ رب العزت نے حضور کے ذریعے منوائی اور فرشتوں کے ذریعے منوائی ہے۔ اور آج دنیا کی جو بھی نعمتیں ہمیں ملی ہیں، جو بھی برکتیں ہمیں ملی ہیں، یہ سب صدقہ ہے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت نہ ہوتی، اگر نبی علیہ السلام کو اس خاک دانے گیتی پر بیٹھنا مقصود نہ ہوتا تو نہ ہمیں قرآن ملتا، نہ رمضان ملتا۔ غرض کے جتنی بھی چیزیں ہمیں جو نظر آ رہی ہے یہ تمام چیزیں صدقہ ہے نبی پاک علیہ السلام کی ولادت کا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، تحقیق کہ میں نے مومنوں پہ احسان فرمایا ہے ان میں ایک رسول کو بھیج کر کے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں بہت ساری نعمتوں سے نوازا۔ اپنے وجود کو دیکھیں تو اپنے وجود میں بہت ساری نعمتیں ہیں۔ ہمیں جان جیسی عظیم نعمت عطا کی، ہمیں بصارت جیسی ہمیں 2 آنکھوں جیسی عظیم نعمتیں عطا کی، ہمیں ہاتھ جیسے 2 عظیم نعمتیں عطا کی ہے۔ غرض کے بہت ساری نعمتیں عطا کی، لیکن احسان نہیں جتایا۔ لوگوں کی ہدایت کے لیے انبیاء کرام کی جماعت کو بھیجا، حضرت آدم کو مبعوث فرمایا لیکن احسان نہیں جتایا، حضرت ابراہیم کو مبعوث فرمایا لیکن احسان نہیں جتایا، حضرت شیش کو مبعوث فرمایا لیکن احسان نہیں جتایا۔ لیکن جب باری آئی آمنہ کے لال کی، عبداللہ کے رفتے جگر کی، محبوب کبریا کی، تو رب تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، تب کہ تحقیق کہ میں نے مومنوں پہ احسان فرمایا ہے ایک رسول بھیج کر کے۔ آپ جب نبی پاک علیہ السلام کی ذات ہم پہ احسان ہے اور نبی پاک علیہ السلام کی ذات ہمارے لیے سب سے بڑی نعمت ہے۔ سب سے بڑی نعمت ہے کہ نہیں؟ سب سے بڑی نعمت ہے، کیونکہ تمام نعمت جو ہے اسی ایک نعمت کے ذریعے ہمیں ملی ہے۔ یہ نعمت عظمیٰ کے ذریعے ہمیں دنیا کی تمام نعمتیں، ہمیں جو وجود ملا ہے، آج جو ہم سانس لے رہے ہیں، یہ بھی صدقہ ہے نبی پاک علیہ السلام کا۔ اگر نبی پاک علیہ السلام کو بیچنا مقصود نہ ہوتا تو اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ میں اپنی ربوبیت کا بھی اعلان نہیں کرتا۔ تو یہ تمام نعمتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں ملی ہے۔ تو رسول پاک علیہ السلام کی ذات، ان کا وجود مفروض ہمارے لیے نعمت عظمیٰ سب سے بڑی نعمت ہے۔ اور جب سب سے بڑی نعمت ہے تو اللہ رب العزت قرآن میں دلیل دے رہا ہوں، اور آپ دیگر لوگوں جو داڑھی اور ٹوپی کی شکل میں آپ کے پاس آتے ہیں، ہمیں بھٹکانے کی کوشش کرتے ہیں، آپ ان کے بہکاوے میں نہ آئے۔ قرآن فرماتا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور اپنے رب کی نعمت کا خوب چرچا کرو۔ آپ کیا کر رہے ہیں؟ چرچا ہی تو کرنا ہے اپنے رب کی نعمت کا، اپنے رب کی نعمت کا چرچا کر رہے ہیں جسے
آپ کو جواب نہیں دیں گے. آپ ڈائریکٹ ان سے پوچھیں کہ یہ آپ نے کہاں پر لیا ہے کہ میلاد النبی منانا ناجائز ہے اور شرک و بدعت ہے؟ کہاں ہے یہ شرک؟ اللہ اکبر. اس میں کون سا اللہ رب العزت کی ذات کے ساتھ ہم شریک ٹھہرا رہے ہیں؟ یہ بالکل صرف اور صرف ایمان کو لوٹنے کا ذریعہ ہے. اور یہ ابلیس صفت انسان جو ہمیں اور اب ٹوپی اور داڑھی کی شکل میں آ کر کے ہمارے ایمان کو لوٹنے کی کوشش کرتے ہیں. تو اللہ رب العزت نے فرمایا وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اپنے رب کی نعمت کا خوب خوب چرچا کرو. اب جو جس قدر استطاعت رکھتا ہے اسی قدر اپنے نبی کی ولادت کا ذکر کرتا ہے، اس کی ولادت کی خوشی مناتا ہے. آپ کتابوں کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یہ نعمت کبریٰ ایک کتاب ہے. نعمت کبریٰ ایک کتاب ہے جس کے مصنف علامہ ابن حجر مکی ہے جو شریف مکہ ہے. تو وہ اپنے کتاب نعمت کبریٰ میں تذکرہ فرماتے ہیں کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب کوئی شخص اپنے نبی کی میلاد پر ایک درہم بھی خرچ کرے گا تو کل قیامت میں میرے جنت میں میرے ساتھ ہوگا. کیسے سبحان اللہ. ایک درہم بھی اگر وہ خرچ کرتا ہے تو کل قیامت میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ میرے ساتھ ہوگا. اسی طرح سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس نے میلاد النبی کی تعظیم کی گویا اس نے اسلام کو زندہ کیا. یقیناً ہمارا جب جلوس محمدی نکالتے ہیں نبی کی یاد کو تازہ کرتے ہیں تو بتائیے ہمارے اندر ایمان کی نئی تازگی آتی کہ نہیں آتی ہے؟ یقیناً ہمارے اندر ایمان کی نئی تازگی آتی ہے. تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب کوئی میلاد النبی کی تعظیم کرتا ہے گویا اس نے اسلام کو زندہ کیا ہے. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب کوئی شخص میلاد النبی پر ایک درہم بھی خرچ کرتا ہے. سیدنا عثمان غنی میں چاروں خلفائے اربعہ جو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان تمام ان چاروں کے اقوال آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. آپ اسے ذہن میں مستحضر کر لیں. اور جب کوئی آپ کے سامنے رہبر بن کر کے آئے، رہبر کی بھیس میں رہزن بن کر کے آئے تو آپ انہیں جواب دے سکے. حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب کوئی شخص اپنے نبی کی میلاد النبی پر ایک درہم بھی اگر کوئی شخص خرچ کرتا ہے تو گویا کہ اس نے جنگ حنین اور جنگ بدر میں شرکت کی. اس کی یہ فضیلت ہے. اگر کوئی شخص نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت پہ ایک درہم خرچ کرتا ہے تو گویا کہ جنگ بدر اور جنگ حنین میں انہوں نے شرکت کی. اور حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب کوئی شخص نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کی تعظیم کرتا ہے یا اس کا سبب بنتا ہے. ماشاءاللہ ہمارے درمیان مخیر قومیت بھائی ذوالکرنین صاحب تشریف رکھتے ہیں. آپ لوگ ذہن کو ادھر مبزور کریں. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی علیہ وسلم علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ جب کوئی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی میلاد کی تعظیم کرتا ہے اور اس کا سبب بنتا ہے. آج جنہوں نے یہ انتظام کیا ہے، یہ انتظام کیا ہے، وہ قابل مبارکباد ہے. ادھر ذہن کو توجہ، ادھر ہیرا بھائی ذہن کو مبزور کریں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب کوئی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی میلاد کی تعظیم کرتا ہے اور اس محفل کا سبب بنتا ہے یعنی اس کو سجاتا ہے تو قیامت میرا یقین ہے کہ اللہ رب العزت اسے بے حساب جنت میں داخل فرمائے گا. یہ چاروں اقوال اس پر ہے. حضرت بہت بڑے تابعی حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، وہ خواہش کرتے ہیں کہ مجھے یہ پسند ہے کہ میرے پاس احد پہاڑ کے برابر سونا ہو اور میں میلاد نبی پر خرچ کروں. حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سب سے بڑے تابعی ہے وہ فرماتے ہیں حاصل یہ ہوا. عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ عقیدت مندوں کے حق میں ہے. جو عقیدت مند ہے، جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرنے والے ہیں، جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرتے ہیں، وہ اس کی ولادت کا تذکرہ کرتے ہیں، وہ گلی کوچوں میں گھومتے ہیں، یا رسول اللہ کے نعرے لگاتے ہیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے اپنی محبت کا اظہار کرتے ہیں. یقین جانو نماز بھی ہمارے لیے نماز یہ بھی ہمارے لیے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کا ذریعہ ہے. اگر کوئی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے اور وہ نماز نہیں پڑھتا ہے، اپنے چہرے پہ داڑھی نہیں رکھتا ہے، روزہ نہیں رکھتا ہے، گویا کہ وہ احکام شریعت کو بجا نہیں
میں وہ کامل و اکمل نہیں ہو سکتا ہے. میں ایک اور واقعہ آپ کے سامنے عرض کر دینا چاہتا ہوں کہ صرف نماز اور روزہ یہ ہمیں قیامت کے دن ذریعہ نجات ہمارے لیے نہیں بڑھ سکتی ہے. یہ نماز اور روزے صرف محبت رسول ظاہری سے بھی تعلق رکھتا ہے, باطنی سے بھی. ہمیں ظاہراً بھی نبی پاک علیہ السلام, کچھ لوگ نبی پاک علیہ السلام سے ظاہراً نبی پاک علیہ السلام سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں, لیکن باطناً ان کا جو دل ہے وہ سیاہ پڑ چکا ہے. وہ نبی پاک علیہ السلام کے تعظیم کے منکر ہے, ان کی عظمت کے منکر ہے. ہم اہل سنت و جماعت نبی پاک علیہ السلام سے ظاہراً بھی محبت کرتے ہیں, باطناً بھی محبت کرتے ہیں. ہمارا فخر اگر ہونا چاہیے تو صرف نبی پاک علیہ السلام کی ذات پر. ایک صحابی رسول پاک ہے رسالت میں حاضر ہوتے ہیں, عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ کہتے سبحان اللہ. کیا سوال کیا کہ یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ کتنا پیارا سوال ہے. میرے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اے میرے پیارے صحابی, تو نے قیامت کے بارے میں کوئی سوال کر دیا, مگر اس سے پہلے مجھے یہ بتا کہ تو نے قیامت کے لیے تیاریاں کیا کی ہیں. کیا فرمایا, اے میرے پیارے صحابی, تو نے قیامت کے لیے تو سوال کر دیا ہے کہ قیامت کب آئے گی, مگر مجھے پہلے یہ بتا کہ تو نے قیامت کے لیے تیاریاں کیا کی ہے. قربان جاؤ صحابی رسول کے جواب پر. صحابی رسول عرض کرتے ہیں, یا رسول اللہ انی احب اللہ و رسولہ, میں نے قیامت کے لیے اللہ اور اس کے رسول کی محبت کی تیاری کی ہے. سبحان اللہ. یہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث پاک مروی ہے. اب میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ صحابی رسول نے کہا تھا کہ یا رسول اللہ میرے پاس تو قیامت کے لیے کچھ بھی تیاری نہیں ہے, اور وہ تیاری انی احب اللہ و رسولہ ہوتی ہے. تو کیا وہ صحابی نامرسی نہیں تھے؟ کیا وہ حاجی و غازی میدان کے مجاہد نہیں تھے؟ کیا وہ اطاعت و شارت تقویٰ گزار نہیں تھے؟ ہمارا ضرور تھے. وہ تو ایسے نمازی تھے کہ نماز کو ان پر ناز تھا, روزہ کو ان پر ناز تھا, حج کو ان پر ناز تھا, زکات کو ان پر ناز تھا, صدقات کو ان پر ناز تھا. مگر پیارے صحابی کا عقیدہ تو دیکھیے کہ اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود نہ ان کو اپنی نماز پر ناز ہے, نہ روزہ پر ناز ہے, نہ حج پر ناز ہے, نہ زکات پر ناز ہے, نہ صدقات پر ناز ہے, بلکہ ناز ہے تو نبی کی غلامی پر ناز ہے, نبی کی اطاعت پر ناز ہے. گویا کہ صحابی رسول کا یہ عقیدہ بن رہا ہے, نہ طاعت پر, نہ تقویٰ پر, نہ سود و اتقاء پر ہے. ہمارا ناز تو مجھے محمد مصطفیٰ. اب میرے پیارے آقا نے کیا جواب ارشاد فرمایا؟ قربان جائیے آقا کے جواب پر. میرے آقا نے یہ نہیں فرمایا کہ اے میرے پیارے صحابی نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, حضرت علامہ مولانا حاج محمد روشن بھائی صاحب کے نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا درود پاک پڑھیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سب سے بڑا بخیل شخص وہ ہے کہ جس کے کہا جائے کہ نبی پر درود پڑھا اور وہ درود نہ پڑھے. تو آپ بخیل بننا چاہتے ہیں؟ اللہ درود کرو. اللہم صلی علی نبی علیہ وسلم, صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان اللہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ یہ نہیں فرمایا کہ اے میرے پیارے صحابی, تو نے قیامت کے لیے اتنی ہوئی اللہ و رسولہ کی تیاری کی ہے, تو پتہ اس سے قیامت کا کیا تعلق ہے. بلکہ قربان جاؤ آقا کے جواب پر. میرے آقا فرماتے ہیں, اے میرے پیارے صحابی سنو, دنیا میں جو جس سے محبت کرتا ہے, دنیا میں جو جس سے پیار کرے گا, کل بروز قیامت اس کا حشر اسی کے ساتھ ہوگا. گویا کہ یہ خوشخبری دی جا رہی ہے کہ اے میرے پیارے صحابی, تو نے دنیا میں مجھ سے محبت کی ہے, تو نے دنیا میں مجھ سے پیار کیا ہے, تو سن کل بروز قیامت جب نفسی نفسی کا عالم ہوگا, نہ بیٹا باپ کا ہوگا, نہ بیٹی ماں کی ہوگی, ایسے ایسے بھیانک وقت میں تجھے لو رحمت کا سایہ بھی نصیب ہوگا, کوثر کا جام بھی ملے گا. سیدی سرکار حضرت فرماتے ہیں, خوف نہ رکھ, رضا ذرا, تو ہے اب کے مصطفیٰ, تیرے لیے امان ہے, تیرے لیے امان. سبحان اللہ, سبحان اللہ, ماشاءاللہ, سبحان اللہ, ماشاءاللہ, 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 سبحان اللہ. سارے عالم میں اجازت کی حکومت ہو گئی. وہ جو سبحان اللہ وقت اجازت نہیں دے رہی, اس لیے پھر انشاءاللہ پھر جلسہ کرائیں گے. اس میں بولوں گا کہ سارے عالم میں اجازت کی حکومت ہو گئی. آمنہ کے گھر نبی کی جب ولادت ہو گئی, اور